السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت اور 9 اور 10 محرم کے روزے کا وظیفہ۔ بہت ہی زبردست عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میری گزارش ہے میری ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، میری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم حرام کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے کہ یہودی نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے سال ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن نیا سال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ پیارے ناظرین اور خواتین حضرات، آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں 9 اور 10 محرم کا عمل بھی۔ 9 اور 10 محرم کی نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کا خاص عمل۔ یہ عمل مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں اور تنگ دستیوں سے راہے بننے کے لیے صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ شہنشاہ اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز فجر کے بعد بتایا ہوا آسان عمل، جس کے کرنے سے سارا دن انسان کا ہر قسم کے شر گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اس عمل کے کرنے سے انسان کے ارد گرد اور روحانی ڈھال قائم ہو جاتی ہے اور انسان ہر قسم کے بلائیں، شیطانی اور دجالی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شہنشاہ اہل بیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو ایک بار کرو گے، بار بار کرنے کو دل چاہے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔